السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان انتہائی اہم اور بہت ہی پیچیدہ بیان ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ باتیں نہیں سنی تھی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز جو آج گفتگو سنوں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں میں۔ یقین مانے آج کا بیان سننے کے بعد اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں اپنی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اصلاح ضرور آپ کی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو بس آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی ایک نفلی عبادت نہ کرے، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، سنتوں پر اکتفا کرے اور ایک بھی نفلی نماز زندگی بھر نہ پڑھے، نہ کوئی نفلی صدقہ دے، لیکن واجبات و فرائض ادا کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ اس سے کبھی صادر نہ ہو، تو باوجود کہ اس نے نفلی نماز نہیں پڑھی، نوافل ادا نہیں کیے، اس کے باوجود انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ گناہ نہیں ہوا اسے۔ اور ایک آدمی نفلی عبادتیں خوب کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، تو نفع ٹوٹا برابر ہوتا چلا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ گناہ سے احتراز، گناہوں سے بچنا، گناہوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا، یہ نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ عام طور سے ہمارے دور میں جو فتنے ہیں گناہوں کے، ان میں نگاہ کا فتنہ سب سے زیادہ اشد ہے۔ اور گھر گھر پھیلا ہوا ہے، ایک ایک شخص اس فتنے کا شکار ہے۔ پہلے نگاہ کے غلط استعمال کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا، کہیں باہر جانا پڑتا تھا، کسی کو سنیما دیکھنے کا شوق تھا تو سنیما گھر میں تو ملتا نہیں تھا، لائن لگا کے ٹکٹ لے کے جاتا تھا۔ اب نہ لائن لگانے کی ضرورت، نہ ٹکٹ دینے کی ضرورت، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت، موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ لہذا یہ فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، کہ نگاہ کا غلط استعمال جو ہے وہ نور ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک نور ہوتا ہے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اس نور کی،
صبح کو فجر کی نماز کو جاتے ہوئے جو آپ دعا فرماتے تھے وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں نور نہ مانگا ہو. یا اللہ مجھے میرے دل میں نور دے دے، میرے آنکھوں میں نور دے دے، مجھے میرے کانوں میں نور دے دے، میرے بصر میں نور دے دے، میرے دائیں نور دے دے، میرے بائیں نور دے دے، میرے آگے نور دے دے، میرے پیچھے نور دے دے، میرے اوپر نور دے دے، میرے نیچے نور دے دے، میری زبان میں نور دے دے. اور نور میرا بڑھاتے ہی چلے جائیے. وَعَظِمْ لِي نُورًا. اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا وَاجْعَلْنِي نُورًا، مجھے ہی نور بنا دیجیے. کیا ہے یہ نور مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کاہے کا نور؟ ایمان کا نور، تصدیق کا نور، قرب الہی کا نور، تعلق مع اللہ کا نور. یہ نور ایمان کے اندر، ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے. اس لیے صبح صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے دے دیجیے. اب یہ نور جو ہے نا، یہ تو گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. گناہ بھی کرتا رہے آدمی اور نور بھی ملتا رہے ایمان کا، یہ مشکل ہے. حضرت امام شافعی کا کہ شعر مشہور ہے کہ کسی نے شاگرد نے کسی استاد سے کہا، خود امام شافعی نے اپنے استاد بکی ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی کے استاد ہیں بکی ابن جراح، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ حافظے کی تقویت کا کوئی ذریعہ بتا دیجیے، کیونکہ مجھے بہت سی باتیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتی. تو کہتے ہیں خود امام شافعی شعر میں کہ شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. جب میں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے تو حضرت بقیع نے جواب میں کہا کہ گناہ چھوڑ دو تو حافظہ کبھی ہو جائے گا. کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے. اب کیا مطلب ہے اس نور کے سلب کرنے کا؟ اس کی تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہوگی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جب ایمان کا نور قلب میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا خود طبعی میلان وہ طاعات کی طرف ہوتا ہے، عبادات کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی طرف ہوتا ہے، اور گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا جتنا ایمان کا نور بڑھے گا اتنا ہی گناہوں سے
नफरत पैदा होती जा रही है। शुरू में आदमी बतकल्लुफ निगाह गुनाह छोड़ता है, दिल चाह रहा है, दिल मचल रहा है, दिल की ख्वाहिश है, तकाजा है कि ये गुनाह कर लूं, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ज़बरदस्ती करके और अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचल कर बच जाता है। तो जूं जूं अपनी ख्वाहिशों को कुचल कर बचता रहेगा, उतना ही ईमान का नूर बढ़ता रहेगा। फिर एक मरहला ऐसा आ जाएगा कि गुनाहों से नफरत ही हो जाएगी। तो ये मांग रहे हैं सरकार दो आलम कि या अल्लाह मुझे ये नूर अता फरमा दे। सबात फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को एक ऐसा नूर अता फरमाते हैं जिसके अगर वो आ जाए तो इंसान गुनाह को नहीं करता है। लेकिन ये कब नूर आता है? जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। फरमाया कि अगर इंसान सारी ज़िंदगी गुनाहों से बचता रहे और नवाफिल ना पढ़े, वो कामयाब है। गुनाह भी करता रहे, नवाफिल भी पढ़ता रहे, ये खसारे वाली बात है। कितनी खूबसूरत मुफ्ती साहब ने बातें अर्ज़ फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ गो अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर